بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نفس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع نفس امارہ ہے، جو کہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے یا ابھارتا ہے۔ نفس امارہ انسان کے اندر موجود وہ نفس ہے جو برائی، گناہ اور دیگر خرابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کی پیروی پر اکساتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف کے واقعے کے ضمن میں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں یہ واضح کیا گیا کہ نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے اور وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نفس امارہ کیا ہے، قرآن کریم اور احادیث میں اس کا کیا مقام ہے، نفس امارہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے اسلامی طریقے کون سے ہیں، یعنی ذکر الہی، توبہ، نماز اور تقوی کی اہمیت، نفس کی اصلاح کے عملی اور مؤثر طریقے۔ اگر آپ اپنی روحانی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے اور ایک ہی وجود اور ایک ہی شناخت۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کو جانتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ، کہیں زیادہ گہری اور کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے، ایک ایسی دنیا جہاں خاموشی کے اندر شور ہے، جہاں روشنی کے ساتھ اندھیرا چل رہا ہے اور جہاں ہر لمحہ ایک ایسی جنگ جاری ہے جس کا اسے خود بھی مکمل شعور نہیں ہوتا۔ یہ جنگ باہر کے لوگوں سے نہیں، نہ حالات سے، نہ دنیا سے، بلکہ یہ جنگ انسان کے اپنے ہی اندر لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف اس کا دل جو سکون چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے، اللہ کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ایک آواز ہے، نرم، دلکش، میٹھی مگر دھوکہ دینے والی۔ یہی آواز نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک مسلسل بہتا ہوا دھارا ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر حکم بھی ایسے نہیں کہ انسان چونک جائے، بلکہ ایسے کہ اسے لگے کہ یہی تو اس کی اپنی خواہش ہے، یہی تو اس کا اپنا فیصلہ ہے، یہی اس کا سب سے بڑا فریب ہے۔ یہ دشمن ہو کر بھی دوست بن کر آتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اس طرح رہتا ہے جیسے سانس، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر خیال کے ساتھ یہ خاموش نہیں رہتا، بلکہ مسلسل بولتا رہتا ہے، کبھی خواہش بن کر، کبھی جواز بن کر، کبھی دلیل بن کر، اور کبھی صرف ایک ہلکے سے خیال کی صورت میں جو دل کے کسی کونے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کی اپنی آواز ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دھوکہ شروع ہوتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو سیدھا گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو شاید انسان چونک جائے، رک جائے، ڈر جائے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ باریک طریقہ اختیار کرتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ باریک ترین واردات۔ یہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، ایک معمولی سی غفلت، ایک چھوٹا سا جھوٹ، ایک ہلکی سی نافرمانی، اور انسان خود کو سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں،
مگر یہی کچھ بھی نہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بوند پتھر پر گرتی ہے، ایک بوند کچھ بھی نہیں کرتی، مگر جب وہی بوند بار بار گرتی ہے تو وہ پتھر کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ نفس امارہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، یہ جلدی نہیں کرتا، یہ صبر کے ساتھ انسان کو بدلتا ہے، آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ، یہاں تک کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ پہلے یہ دل میں خواہش ڈالتا ہے، ایک معمولی سی خواہش، پھر اس خواہش کو جواز دیتا ہے، اس میں کیا برائی ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ پھر وہی جواز عادت بن جاتا ہے، اور ایک دن وہی عادت انسان کی پہچان بن جاتی ہے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس نے کب خود کو کھو دیا۔ کبھی وہ لمحہ آتا ہے جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اچانک اسے اپنے اندر ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے، ایک بے نام سی بے چینی، ایک ایسا سکون جو شور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک ایسا سکوت جو شور سے بھرا ہوا ہو۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے، وہ خود کو مصروف کر لیتا ہے، لوگوں میں چلا جاتا ہے، ہنسنے لگتا ہے، مگر وہ خلا جو قائم ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نفس امارہ اپنی جڑیں جما چکا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو سوچنے نہیں دیتا، یہ اس سے رکنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی رک کر اپنے دل کی آواز سن لے تو وہ سچ کو پہچان سکتا ہے۔ اور نفس امارہ یہی نہیں چاہتا، یہ شور پیدا کرتا ہے، باہر کا شور، اندر کا شور، تاکہ خاموشی نہ آئے، کیونکہ خاموشی میں سچ سنائی دے جائے گا، اور سچ سنائی دیتا ہے۔ یہ مصروفیت دیتا ہے، اتنی مصروفیت کہ انسان کو اپنے لیے وقت ہی نہ ملے، کیونکہ تنہائی میں انسان خود سے ملتا ہے، اور خود سے ملنا نفس امارہ کی سب سے بڑی شکست ہے۔ نفس امارہ کا ایک اور خطرناک ہتھیار خوبصورتی ہے۔ یہ برائی کو برائی کی طرح پیش نہیں کرتا، یہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہی چیز جو کبھی غلط لگتی تھی اب دلکش لگنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے، یہ شور پیدا کرتا ہے، یہ تو آپ نے سن ہی لیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نفس امارہ اپنی جڑیں جما چکا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو سوچنے نہیں دیتا، یہ اسے رکنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی رک کر اپنے دل کی آواز سن لے تو وہ سچ کو پہچان لیتا ہے۔ اور نفس امارہ یہی نہیں چاہتا، یہ شور پیدا کرتا ہے، باہر کا شور، اندر کا شور، تاکہ خاموشی نہ آئے، کیونکہ خاموشی میں سچائی سنائی دیتا ہے۔ یہ مصروفیت دیتا ہے، اتنی مصروفیت کہ انسان کو اپنے لیے وقت ہی نہ ملے، کیونکہ تنہائی میں انسان خود سے ملتا ہے، اور خود سے ملنا نفس امارہ کی سب سے بڑی شکست ہے۔ نفس امارہ کا ایک اور خطرناک ہتھیار خوبصورتی ہے۔ یہ برائی کو برائی کی طرح پیش نہیں کرتا، یہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہی چیز جو کبھی غلط لگتی تھی اب دلکش لگنے لگتی ہے، وہی گناہ جو کبھی بوجھ تھا اب راحت محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک عجیب الٹ پلٹ ہے، جہاں اندھیرا روشنی لگنے لگتا ہے اور روشنی بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی گمراہی کو پہچان نہیں پاتا۔ نفس امارہ جلدی کے فیصلے کرواتا ہے، یہ صبر کو کمزور کرتا ہے اور خواہش کو طاقت دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے ابھی، بس ابھی، اور بعد میں پھر دیکھ لیں گے، اور یہی بعد میں کبھی نہیں آتا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل بدلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ کی سازشوں اور کاوشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین۔